قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وامام الانبیاء والمرسلین نبینا وامامنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فعن معاویۃ بن الحکم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبیح والتکبیر وقراءة القرآن رواہ مسلم۔ شروط الصلاۃ کا یہ تیسرا درس ہے اور انشاءاللہ اسی درس پر شروط الصلاۃ کا باب ختم ہوگا اور ایک نئے باب سترۃ المصلی میں ہم داخل ہوں گے۔ ہم نے جو گزشتہ دو دروس پڑھے ہیں ان میں شروط صلاۃ کا ذکر تھا، اب کچھ منہیات اور ممنوعات کا ذکر کر رہے ہیں جن سے ہماری نماز باطل ہو سکتی ہے۔ اگر عمدن و قصدن ہم کچھ ایسی حرکتوں کا ارتکاب کریں جن کا ذکر بھی ہم پڑھیں گے تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی۔ تو اس لیے شروط صلاۃ کے اخیر میں کچھ حدیثیں منہیات عن الصلاۃ یا ممنوعات صلاۃ کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا تعلق ہے نماز میں گفتگو کرنے سے، کہ نماز میں لوگوں کی آپسی گفتگو حرام ہے، ممنوع ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بڑ بنائے نسیان یا بڑ بنائے جہالت کی وجہ سے، حکم شرعی سے ناواقف ہونے کے اعتبار سے، یا بھول چوک سے اگر اس کی زبان سے کوئی بات اثناء نماز درمیان نماز نکل جائے تو پھر وہ معذور ہے۔ لیکن اگر قصداً و عمداً اگر کسی سے بات کرتا ہے حرمت کا علم رکھتے ہوئے تو پھر اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ چنانچہ حدیث معاویہ ابن حکم السلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الصلاۃ، بے شک یہ نماز، لا یصلح فیہا شیء من کلام الناس، اس کے اندر لوگوں کی گفتگو، کسی طرح کی کوئی گفتگو جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ نماز کے اندر لوگوں کی آپسی کوئی گفتگو، کسی طرح کی کوئی گفتگو جائز نہیں ہے۔ اب نماز چاہے وہ فرض ہو یا نفل ہو، جہری ہو یا سری ہو، امام کی نماز ہو یا منفرد کی ہو یا مقتدی کی ہو، اگر کوئی گفتگو کرتا ہے اور ایک دوسرے کو خطاب کرتا ہے تو خطاب کرنے والے کی نماز باطل ہو جائے گی۔ فرمایا کہ نماز نام ہے تسبیح کا، یعنی نماز میں تسبیح پڑھی جاتی ہے، تکبیر کہا جاتا ہے، جس کو تکبیراتی انتقال کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے بعد رکوع میں جانے کے وقت ایک رکن سے دوسری رکن میں جب ہم منتقل ہو رہے ہیں تو اللہ اکبر، پھر سجدے میں جا رہے ہیں اللہ اکبر، سجدے سے اٹھ رہے ہیں تو اللہ اکبر، اس کو تکبیراتی انتقال کہتے ہیں۔ تو تکبیر و قراءۃ القرآن اور نماز کی قرأت، تو تسبیح، تکبیر اور قراءۃ قرآن کا نام ہے نماز۔ آپس کی گفتگو، یہ بندے اور رب کے درمیان کی جو مناجات ہے، بندے کی جو مناجات ہے رب سے، اس کے درمیان مخل واقع ہوگی۔ اور بندہ نماز میں سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے بندے کا اپنے رب تعالیٰ سے، اس رشتے میں انقطاع ہوتا ہے۔ اور بندے کی مناجات، جب تمہیں کا کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، تو اس کے اندر یہ مخل ہوگا، اس لیے آپس کی گفتگو حرام ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک واقعہ ہے جو مسلم کے اندر ہے اور بھی دیگر کتب حدیث کے اندر آیا ہے۔ معاویہ ابن حکم سلمی کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، گویا کہ امامت آپ فرما رہے تھے اور فرض نماز میں یہ تھے۔ اسی درمیان صف میں سے کسی ایک شخص کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا، تو معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے کہہ دیا یرحمک اللہ،
جو چھینک کا جواب ہوتا ہے کہ اگر چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو سننے والے پر لازم ہے کہ وہ جواب دے. تشمیت جس کو کہتے ہیں، تشمیت العاطس، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا، الحمدللہ کا جواب یرحمک اللہ سے دینا. تو اب الحمدللہ وہ کہتا ہے یہ تو تسبیح ہے، اللہ کی تحمید ہے، لیکن یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے، یہ خطاب ہوا. یہ بندے کی گفتگو ہوئی، کاف خطاب ہے. تو ایک شخص نے جب چھینکا اور الحمدللہ کہا تو معاویہ بن حکم سلمی کہتے ہیں کہ میں نے یرحمک اللہ کہہ دیا. اب لوگ نماز کے اندر بھی میری طرف مجھ کو گرم آنکھوں سے دیکھنے لگے، ترچھی آنکھوں سے دیکھنے لگے. تو یہ جو ان کی ادا تھی دیکھنے کی، یہ مجھے ناگوار لگی. میں نے کہا کہ تم لوگ مجھے اس طرح سے کیوں گھور رہے ہو؟ یہ دیکھیے ساری گفتگو نمازی میں ہو رہی ہے، اور اس طریقہ سے کر کر کے وہ غم لاحق ہو رہا ہے ہمیں. سکلا کا وا سکلا امیہ، سکل اس غم کو کہتے ہیں جو ماں کو اولاد کی فوت پر ہوتا ہے. اور امیہ یعنی امی، یعنی وہ غم جو کسی ماں کو لاحق ہوتا ہے اپنی اولاد کے کھونے پر. اس طریقہ سے کسی بات کے اوپر غم و غصے کا اظہار کرنے کے لیے یا تکلیف کا اظہار کرنے کے لیے اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، واسطہ امیہ. ماشاء اللہ تنظرون الیہ، تمہیں کیا ہو گیا تم لوگوں کو کہ مجھے اس طرح سے دیکھ رہے ہو؟ اب تو گفتگو اور لمبی ہو گئی. تو لوگ ان کو چپ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو زانوؤں پر مارنا شروع کیا، یعنی ہاتھ کو اپنے زانوؤں پر پٹکنا شروع کیا. تو اس سے ہم نے سمجھ لیا کہ یہ لوگ مجھے چپ کرنا چاہتے ہیں. بہرحال میں چپ ہو گیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے بلایا مجھ کو، معاویہ کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی نرمی سے ان کو بات سمجھائی کہ یہ نماز ہے، نماز کے اندر آپس میں گفتگو نہیں کرتے، ایک دوسرے کو خطاب نہیں کرتے. نماز نام ہے تکبیر کا، تسبیح کا، قرأت قرآن کا. کہتے ہیں واللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. معاویہ بن حکم کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا مجھ کو تو میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں نے آپ سے قبل اور آپ کے بعد آپ سے بہتر کوئی معلم نہیں دیکھا. تو جاہل کے ساتھ نرمی ہونی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر اس کو کلام کی حرمت معلوم ہوتی، نماز میں کلام کرنا حرام ہے، تو بندہ ایسا کرتا ہی نہیں. تو سمجھ گئے کہ یہ ناواقف ہے مسئلے سے. تو جو ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سیدھے بگڑ گئے، کس نے ایسا کیا بھائی، کون ایسا کیا، اور پھر چمی گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں، ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے مسجد میں. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پیار سے مجھے تعلیم دی، واللہ میں نے آپ سے قبل اور آپ کے بعد کبھی آپ سے بہتر معلم نہیں دیکھا. فواللہ ما قہرنی اے ما زجرنی من طہرنی، قسم اللہ کی آپ نے نہ مجھے ڈانٹا، ولا ضربنی، نہ مجھے مارا، اور نہ ہی مجھے گالی دی، یعنی سخت سست کہا. بلکہ یہ فرمایا ان هذه الصلاۃ لا یصلح فیہا شیء من کلام الناس، نماز کے اندر لوگوں کی گفتگو آپس میں حرام ہے، جائز نہیں ہے. انما ہی التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، نماز نام ہے تسبیح تکبیر کا اور قراءۃ قرآن کا. پھر اور بھی لمبی حدیث ہے، انہوں نے کہانت کا ذکر کیا کہ ہمارے کچھ لوگ ہیں یا لوگ تھے جاہلیت میں جو کاہنوں کے پاس جایا کرتے تھے، عراف کے پاس جایا کرتے تھے، یا چڑیوں کو اڑا کر کے یا جانور کو دوڑا کر کے فال لیتے تھے، نیک اور بد فال لیتے تھے. اور اسی درمیان اس نے ایک واقعہ ذکر کیا اپنا کہ میری لونڈی بکریاں چرا رہی تھی، ایک بکری میں نے گم پائی، بھیڑیا اس کو کھا گیا تھا یا لے گیا تھا. تو میں نے جب بکریوں کو گنا تو ایک بکری کم ملی. تو اس نے کہا کہ صاحب وہ بکری بھیڑیے کا لقمہ بن گئی. تو میں نے یہ سوچ کر کہ اس کی غفلت کی وجہ سے ایسا ہوا، ایک زوردار زناٹے دار تماچا اس کے گال پر میں نے رسید کر دیا. لیکن مجھے اس کا بڑا افسوس ہے یا رسول اللہ، میں اپنے اس عمل کی یا اس جرم کی تلافی کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. حدیث الجاریہ، قصۃ الجاریہ کے نام سے مشہور ہے حدیث جاریہ. کہا کہ بولا اس کو اگر آزاد کرنا چاہتے تو اچھی بات ہے. تو آپ نے پوچھا اس لونڈی سے این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ یہ سوال بڑے بڑے مناطق اور فلاسفہ اور علم کلام کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ سوال نہیں کیا جا سکتا، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس کے لیے کوئی جہت متعین نہیں کی جا سکتی. لیکن یہ دیکھیے نیچر اور فطرت کی آواز ہے. ایک جاہل بکری چرانے والی لونڈی کہتی ہے فی السماء، اللہ فی السماء، اللہ آسمان میں، یعنی آصف فی اللہ کے معنی میں اللہ آسمان کے اوپر ہے، یا فی السماء والے فی جہت العلو، جہت علو میں یعنی اوپر ہے. اس کے بعد پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ کہا انت رسول اللہ،
آپ اللہ کے رسول. تو آپ نے فرمایا عاتقہ، اے معاویہ اس کو آزاد کر دو، فإنہا مؤمنہ، یہ مومنہ ہے. تو مومنہ لونڈی کو آزاد کرنا مطلوب ہے اسلام کے اندر، تاکہ وہ آزادی کی نعمت سے بہرہ ہو. کہیں تو کفارے کے طور پر ہے مومنہ، اور جہاں جہاں بھی دوسرے اور مقامات پر بھی غلام آزاد کرنے کا حکم ہے، جیسے قسم کے کفارے میں یا زہار کے کفارے وغیرہ میں، تو وہاں بھی اہل علم نے کہا کہ ایک جگہ اللہ نے جب قتل خطا کے اندر یہ کہا ہے کہ غلام آزاد کرو تو مومن ہے، تحریر رقبۃ مومنہ کی قید ہے، تو اسی طریقے سے ہر جگہ کفارے میں مومنہ ہوگی. اور ویسے بھی اللہ کے لیے اگر آزاد کر رہے ہیں آپ ثواب کے لیے تطوعاً، تو بھی مومن کو آزاد کرنا چاہیے، مومنہ کو. خیر اس وقت تو غلامی نہیں ہے، لیکن بہرحال تو یہ قصۃ الجاریہ کے نام سے حدیث مشہور ہے، جو عقیدے کے باب میں بھی، عقیدے کی کتاب میں بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو گفتگو کرنا حرام ہوا، لیکن اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ آدمی نماز کے اندر اگر کسی کو چھینک آئے تو وہ چھینک سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے، علم نے کہا ہے کہ آہستہ سے الحمدللہ جی میں کہے، کیونکہ الحمدللہ یہ ذکر ہے، اور ذکر نماز کے اندر سری ہونی چاہیے، الا یہ کہ جو ذکر مستثنا ہے. اور بعض اہل علم نے کہا کہ جہری بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت صحیحین میں، اس کے اندر جہری کرنے کا ذکر ہے، تو جہری بھی الحمدللہ کہہ سکتا، لیکن سننے والا یرحمک اللہ نہیں کہے گا، جی میں بھی نہیں کہہ سکتا. نماز میں اگر کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے گا، لیکن سننے والا یرحمک اللہ نہیں کہہ سکتا. اب اس سے بہرحال جو مسئلہ سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ اگر نماز میں کوئی شخص ناواقفیت کی بنیاد پر مسئلے سے یا تحریم کلام کے سے ناواقف ہونے کے سبب کہ گفتگو کرنا حرام ہے نماز میں، اس سے ناواقف ہے اور اس سے گفتگو کی، تو اس کی نماز صحیح ہوگی، پھر نماز اس کو قضا نہیں کرنی پڑے گی. یا اب تک اس نے کئی نمازیں اس طرح کی پڑھی ہوں گی اور کسی نے ٹوکا نہیں ہوگا، یا تنہا پڑھتا رہا ہوگا اور گفتگو کرتا رہا ہوگا لا علمی میں، تو وہ ساری نمازیں اس کی صحیح ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ بن حکم کو اس نماز کے پلٹانے کا حکم نہیں دیا. اور یہ بھی آپ نے نہیں پوچھا کہ کیا اس سے پہلے کی نمازوں کے اندر بھی تم نے اس طرح کی حرکت کی ہے، بلکہ آگے کے لیے، مستقبل کے لیے ہدایت کی کہ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس میں کلام نماز میں آپس میں خطاب حرام ہے. ذکر و تسبیح اور قرأت قرآن سے نماز عبادت ہے، اس لیے ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے. بہرحال اس سے جو بنیادی قاعدہ اسلامی، بنیادی جو قاعدہ نکلتا ہے، فقہی عظیم قاعدہ، وہ یہ ہے کہ انسان کسی بھی کام کا شریعت میں مکلف تبھی ہوتا ہے جب اس کے پاس علم ہو اور عمل کی قدرت ہو، دونوں ہونی چاہیے. کسی کے پاس علم نہیں ہے، جہالت کی بنیاد پر اس سے یہ عمل ہوا ہے، تو وہ مکلف نہیں ہے. علم ہے لیکن اس کو عمل کرنے پر قدرت حاصل نہیں ہے، تو الحمدللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو تکلیف یعنی شریعت کے احکام کی پابندی، یہ مشروط ہے علم کے اوپر اور عمل کی قدرت کے اوپر. جو ان دونوں میں سے کسی بھی ایک چیز سے عاجز ہے، یا تو علم سے محروم ہے یا عمل کرنے سے عاجز ہے، تو پھر وہ غیر مکلف ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ناواقفیت کی بنیاد پر اعادہ کا حکم معاویہ کو نہیں دیا، کیونکہ انہیں نماز کے اندر گفتگو حرام ہونے کا علم نہیں تھا، اور جب تک آدمی کو کوئی علم نہ پہنچے اس وقت تک وہ شریعت کا پابند اور قانون پر عمل کرنے کا پابند نہیں. یا اسی طریقے سے مان لیجیے کہ اگر کہیں نماز میں آدمی جان بوجھ کے بولتا ہے، یہ حرمت کا علم ہے، لیکن نماز کی صحت کے لیے بولنا اس کا ضروری ہے. مثال کے طور پر سبحان اللہ کہا امام کو جب وہ بیٹھ گیا تحیات میں، یا اٹھ گیا پانچویں رکعت کے لیے، اور پھر بھی وہ نہیں اٹھا، اور اس کے بعد نماز اس نے پڑھ لی، مکمل کر لی، سلام پھیر لیا. اب امام نے تسبیح سے نہیں سمجھا کہ کیا کہنا چاہتا ہے. اب نماز کی درستگی کے لیے حاضرین میں سے کسی ایک نے یا دو نے یہ کہا کہ آپ نے ایک رکعت کم پڑھی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہوا. عصر کی نماز میں آپ نے 2 ہی رکعت پر سلام پھیر دیا، اور تیز جلد باز لوگ نکل گئے مسجد سے جو سلام کے ساتھ ہی نکل جاتے ہیں، لیکن وہاں کچھ صحابہ موجود تھے، جس میں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے. ایک شخص جس کے ہاتھ میں درازی تھی، جس کو ذوالیدین کہا جاتا تھا، نام تھا خرباق، اس نے کہا یا رسول اللہ کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ کہا نہ میں بھولا ہوں اور نہ ہی میں نے کوئی نماز میں کمی آئی ہے. آپ نے اپنے سے یہ ظن غالب کی بنیاد پر آپ نے کہا نہیں تو میں نے تو نماز مکمل پڑھی ہے. کہا نہیں، تب تو آپ سے بھول ہوئی ہے، آپ نے 2 ہی رکعت نماز پڑھی. پھر آپ نے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا تو وہ تو ذرا سا مرعوب تھے،
معروف ہوتے تھے صحابہ، آپ کے سامنے گفتگو کم کرتے تھے، لیکن انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں یا ابو، یعنی ذوالدین کی تصدیق کی، تو پھر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور ایسی صورت میں سجدہ سہو بعد السلام کیا، سجدہ سہو بعد السلام کیا، پھر آپ نے دائیں بائیں سلام پھیرا، سجدہ سہو کے بیان میں آئے گا۔ تو اگر اس طریقہ کی بات ہو کہ گفتگو کے بغیر نماز درست نہیں ہو سکتی ہو، تو ہر چند کے آدمی یہ جان رہا ہے کہ گفتگو حرام ہے، لیکن یا تو یہ سمجھ کر کے کہ اس کی نماز مکمل ہے، اس نے بات کی، یا وہ سمجھ رہا ہے کہ جب تک بات کرے گا نہیں اس وقت تک امام مطلوب کو نہیں سمجھے گا، تسبیح سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو نماز کی اصلاح و درستگی کے لیے وہ گفتگو کر سکتا ہے، جیسا کہ حدیث آپ نے سنی۔ چنانچہ نماز میں گفتگو کرنے کا کیا حکم ہے، یہ تفصیل اس حدیث کے اندر بھی آئے گی۔ چنانچہ جو حدیث ہے ہمارے سامنے اس وقت، وہ ہے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی روایت۔ فرمایا وعن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال ان كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم احدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه واللفظ لمسلم۔ زید بن ارقم بن زید الانصاری الخزرجی مشہور صحابی ہے، پہلی جنگ جس میں یہ شریک ہوئے وہ غزوہ خندق ہے۔ جنگ احد میں عمر 15 سال کی رہی تھی، اور یہی زید بن ارقم ہے جنہوں نے عبداللہ بن ابی منافق کے اس گستاخانہ جملے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نقل کیا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ جب ہم مدینہ لوٹیں گے، غزوہ موریثیس سے لوٹنے کے بعد کسی معاملے پر اختلاف ہو گیا مہاجری اور انصاری کا، تو اس مردود نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم لوٹیں گے مدینہ تو عزت والے، جو زیادہ عزت والے ہیں، وہ ذلیل کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ کہا کہ وہ ابن ابی ایسا ایسا کہہ رہا ہے، عبداللہ بن ابی، یعنی آپ کو اور آپ کے مہاجرین صحابہ کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ مگر عبداللہ بن ابی نے انکار کیا کہ اس نے ایسا نہیں کہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت زید کی تصدیق میں آیت کریمہ اتاری، یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الأعز منها الأذل وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون۔ حدیث صحیح ہے ان کے اندر، کہتے ہیں کہ بعد میں یہ مدینہ سے کوفہ چلے گئے جہاں سن 68 میں ان کا انتقال ہوا۔ حدیث ہے، یہ کہتے ہیں، حدیث بخاری مسلم کی ہے، لفظ بخاری کا ہے، مسلم میں ہے وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ، اور ہمیں کلام سے روک دیا گیا۔ حدیث کیا ہے؟ کہتے ہیں زید بن ارقم کہ ان كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ان مخففہ ہے مسقلہ سے، یعنی انا لنتکلم، انا كنا لنتکلم، ہم لوگ گفتگو کیا کرتے تھے۔ انا جو مشبہ بالفعل ہے وہ مخفف ہے یہاں، اصل میں انا کے معنی میں، ان كنا یعنی بے شک ہم لوگ گفتگو کیا کرتے تھے۔ ان نافیہ یا شرطیہ یا انا سے جو مخفف ان ہوتا ہے اس میں فرق ڈالنے کے لیے خبر پر لام لاتے ہیں۔ ان كنا لنتکلم، ہم لوگ گفتگو کیا کرتے تھے نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، یعنی آپس میں گفتگو کرتے تھے حسب حاجت اور ضرورت، ضروری معاملے کی گفتگو کرتے تھے، مثلا اگر سلام کیا تو وعلیکم السلام، یا کوئی اور بات کسی سے کوئی ضروری پوچھنی تھی، کہنے کا ہوئی ہے، تو اس طرح کی گفتگو۔ کہتے ہیں یکلم احدنا صاحبہ بحاجتہ، ہمیں کا کوئی اپنے ساتھی سے اپنی حاجت کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے گفتگو کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت اتر گئی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238، 238۔ نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی دوام اختیار کرو، نمازوں پر دوام برتو، مواظبت برتو، ہمیشہ کی مطلوب ہے نماز میں۔ حافظ، نمازوں کی حفاظت کرو یعنی ہمیشہ نماز ادا کرو، وقت پہ نماز ادا کرو۔ وہ صلاۃ الوسطیٰ، اور بطور خاص صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کرو۔ صحیح اور راجح قول، بلکہ متعین قول یہی ہے دلیل کی روشنی میں، جیسا کہ صحیحین میں روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی کہ غزوہ خندق کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا کہ عصر کی نماز مشرکین کے تابڑ توڑ حملے کی وجہ سے آپ وقت پہ نہیں پڑھ سکے عصر کی نماز، تو آپ نے کہا کہ ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو جہنم سے بھر دے۔
شغلون عن الصلاۃ الوسطیٰ، اور فرمایا صلاۃ العصر، وہو صلاۃ العصر وہی صلاۃ العصر، کہ انہوں نے ہمیں خاص طریقے سے صلاۃ وسطیٰ سے مشغول کیا یہاں تک کہ سورج زرد ہو گیا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں کی، حضرت عمر فاروق نے تو ادا کر لی، بھاگتے بھاگتے انہوں نے نماز پڑھ لی جلدی کر کے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی. اور آپ نے مغرب کے بعد وادی عقیق کے اندر پہلے عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی. تو بہرحال صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز، کیونکہ فجر اور ظہر یہ دن کی نماز ہے، اور مغرب اور عشاء رات کی نماز ہے، اور بیچ میں عصر ہے. اور پھر حدیث واضح ہے کہ صلاۃ وسطیٰ صلاۃ العصر، سید کی روایت ہے. تو آیت اتر گئی کلام کرنے والوں کو روکنے کے لیے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر صلاۃ وسطیٰ کی. صلوات کے اوپر صلاۃ الوسطیٰ کا عطف، یہ عطف الخاص علی العام ہے، خاص کو عام پر، یعنی اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے. الصلوات کے اندر تو صلاۃ العصر بھی داخل ہے، لیکن بطور خاص اس نماز کی اہمیت کو بتانے کے لیے اس کو عطف کیا گیا ہے صلاۃ وسطیٰ کو الصلوات پر. اور آگے کہا گیا وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے چپ چاپ کھڑے ہو جاؤ. چپ چاپ کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ نہ پڑھو، تکبیر تسبیح نہ پڑھو، قرأت نہ کرو، سورت نہ پڑھو، یا جہری نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھو، یا رکوع سجدے میں کچھ نہ بولو، بلکہ کلام سے مراد ہے لوگوں کی گفتگو، آپس کی گفتگو. چپ رہو یعنی لوگوں سے گفتگو مت کرو، یہ مطلب ہے. چنانچہ آگے فرمایا گیا فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، یہ لفظ مسلم کا ہے، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ، ہمیں سکوت کا حکم دیا گیا، یعنی لوگوں کی کلام سے چپ رہو، لوگوں سے کلام مت کرو. سکوت کا مطلب مطلق سکوت نہیں ہے کہ کچھ پڑھو ہی نہیں نماز کے اندر، خاموش ایک دم، لب کو لب لگا کر کے گویا کہ ہونٹ کو ہونٹ پر چڑھا دیا اور چپ بیٹھ گئے، بلکہ نماز اور ذکر و اذکار جس مقام کی جو ہیں وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اصل مقصود چپ ہونے کا یہ ہے کہ لوگوں سے گفتگو مت کرو. وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ، اور آپس کی گفتگو سے ہمیں روک دیا گیا. یہ آیت گویا کہ گفتگو کرنے والوں کے عمل کے لیے ناسخ ہوئی کہ اب جو کچھ ہوا وہ ہوا، اب اس کے بعد سے گفتگو کرنا نماز کے اندر منع ہے. قانتین کے معنی جیسا کہا کہ چپ ہونا. وَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، قنوت کے کئی معنی ہوتے ہیں، قیام کو بھی کہتے ہیں قنوت. نبی صاحب سے پوچھا گیا ایُّ الصلاۃ افضل، کون سی نماز افضل ہے؟ آپ نے کہا طول القنوت، لمبا قیام والی نماز. اسی طریقے سے قنوت خاص قنوت ہے، دعا ہے جو رکوع سے پہلے رکوع کے بعد مختلف صورتوں میں کی جاتی ہے. اور قنوت کے معنی یہ کہ اللہ کی تعظیم کے لیے چپ رہنا، جیسا کہ یہ معنی ہے مراد. لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا کہ اُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ کا مطلب ہے لوگوں کی گفتگو سے رکنا ہے. چپ رہو یعنی لوگوں سے گفتگو نہ کرو، نہ کہ تمام گفتگو، کیونکہ نماز میں تو قرأت کر دی ہے، تسبیح اور تکبیر اور دعا تو پڑھ دی ہے، یہ کلام ہے. تو مراد ہے لوگوں کی گفتگو سے رکو، یہ ہے چپ ہونے کا مطلب. بہرحال فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو، کلام قلیل ہو کہ کثیر ہو جائز نہیں. اور اگر کلام کا تعلق نماز کی اصلاح سے نہیں ہے، درستگی سے نہیں ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، تو یہ کلام نماز کے لیے بطلان کا ذریعہ بن جائے گا. چنانچہ علامہ ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب الاجماع لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے کہ صاحب اہل علم کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی نماز میں جان بوجھ کر گفتگو کرتا ہے، درا حال ہے کہ وہ جان رہا ہو کہ نماز میں گفتگو کرنا حرام ہے، اور نماز کی اصلاح کا بھی ارادہ نہیں ہے، یا اس کے بولنے کا تعلق نماز کی اصلاح اور درستگی سے بھی نہیں ہے کہ نہیں بولے گا تو نماز کی اصلاح درستگی نہیں ہوگی، یعنی امام غلطی پر مطلع نہیں ہو پائے گا، تو اس کی نماز فاسد ہے. لہذا اہل علم میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نماز میں عمدن گفتگو کرنے والا جو نماز کی مصلحت کے بغیر گفتگو کرتا ہو، درا حال کے حرمت کا اس کو علم ہو، نماز اس کی باطل ہو جائے گی ایسی صورت میں. لیکن اگر بھول چوک سے گفتگو نکل گئی، یا آدمی یہ سمجھ رہا ہے اپنے گمان کے مطابق اس کی نماز مکمل ہو گئی، یا نماز کو درست کرنے کے لیے گفتگو کیا، تو راجح قول یہ ہے کہ نماز صحیح ہوگی. اور یہی قول جمہور کا ہے، مالک کا، شافعی کا، امام احمد کا. اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو پسند کیا، جیسا کہ ذوالیدین کا قصہ آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پر سلام پڑھا تھا. سجدہ سہو میں اس حدیث کا بیان آئے گا. ابھی معاویہ بن حکم سلمی کی روایت ہم نے پڑھی ہے اس سے قبل والی حدیث، کہ جس میں انہوں نے گفتگو کی، چھینکنے والے کے الحمد کا جواب یرحمک اللہ سے دیا، اور پھر لوگوں نے جب گرم آنکھوں سے اس کو دیکھا ڈرانے کے لیے کہ وہ گفتگو نہ کرے،
تو پھر انہوں نے کہا واسطلہ میاں ماشاء اللہ کم تنظرون الیہ، کیا بات ہے کہ تم لوگ اس طریقے سے دیکھ رہے ہو رگڑ آنکھوں سے؟ تو ابھی آپ نے سنا. اور پھر یہ ہے کہ اگر بھول چک ہے یا غلطی سے وہ آواز نکل گئی ہے، منہ سے نکل گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا اللہ ہمارے نسیان کو، ہماری خطاؤں پر ہمارا مواخذہ نہ کریے. مسلم میں روایت ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جب بندے نے یہ دعا فرمائی یا دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد فعلت، قد فعلت. تو اللہ تعالیٰ خطا و نسیان پر مواخذہ نہیں کرتا. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی عمومی حدیث ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، اللہ رب العالمین نے میری امت سے خطا کو، نسیان کو اور جبر و اکراہ کی صورت میں کسی قول کو یا عمل کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا ہے، میری امت سے درگزر فرمایا ہے ان تمام باتوں کو اور تمام کاموں کو جو امت غلطی سے، نسیان سے کرے یا جس پر وہ مجبور کر دیا جائے. وباللہ توفیق. تیسری جو حدیث ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ جب گفتگو میں، یہ اس کا تعلق پہلی حدیث سے یہ ہے کہ جب آدمی کے لیے نماز میں گفتگو کرنا حرام کیا گیا تو کچھ ایسی چیز یا ایسی حرکت جس کی ضرورت ہے اور جس کا نفع حاصل ہوگا نماز کے اندر اور نماز درست ہوگی، اس کے لیے ایک تدبیر بتائی گئی ہے. اور وہ یہ ہے کہ اگر آدمی امام کو غلطی پر مطلع کرنا چاہے یا کسی کو آگاہ کرنا چاہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی آواز دے رہا ہے یا اس کے ڈور کو نوک کر رہا ہے، دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے اور وہ اندر نماز کے اندر ہے، تو اس طریقے سے وہ سبحان اللہ قدر بلند آواز سے، تاکہ آدمی سمجھ جائے کہ آدمی نماز میں ہے. یا امام کو کسی غلطی پر، اس کی کسی بھول پر متنبہ اور چوکنا کرنا چاہتا ہے تو الحمدللہ یہ گنجائش رکھی گئی کہ آدمی اس کو متنبہ کرے تسبیح کے ذریعے. چنانچہ مشہور حدیث ہے، متفق علیہ روایت ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح للرجال والتصفیق للنساء متفق علیہ. تسبیح مردوں کے لیے، یعنی مرد حضرات امام کو متنبہ کرے تو سبحان اللہ کہے. یہ سبحان اللہ جو تسبیح بھی ہے، آپس کی گفتگو بھی نہیں ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ سبحان اللہ کہنے سے آدمی متنبہ ہوگا، متوجہ ہوگا، امام سمجھے گا کہ صاحب کہیں اس سے بھول ہو رہی ہے، جس پر مقتدی اس کو چوکنا کر رہا ہے تسبیح کے ذریعے. اور عورتیں تصفیق کریں گی، تصفیق کریں گی، یا بعض روایت تصفیح بالحاء، تصفیح، تو دونوں ایک ہی معنی میں ہے. اب اس کی شکل کئی ہے کہ عورتیں اگر متنبہ کرنا چاہتی ہیں تو چونکہ نماز کے اندر عورتوں کی آواز فتنے کا باعث ہو سکتی ہے، اسی لیے اس کو قرأت آہستہ کرنی چاہیے تاکہ آواز باہر نہ جائے. اور اسی طریقے سے تلبیہ وغیرہ میں اگر وہ چل رہی ہے لوگوں کے ساتھ تو لوگ آواز نہ سنیں اس کی، اس لیے اس کو زیر لب پڑھنا ہے یا اپنے آپ کو سنانا ہے، الا ایک عورتوں کے درمیان ہو، مرد نہ ہو تو وہ قدر جہری آواز میں پڑھ سکتی ہے. تو بہرحال اس مصلحت، اس فرق کے تعلق سے کہا گیا کہ مرد حضرات کے لیے تسبیح اور عورتوں کے لیے آواز نہیں تسبیح کی بولنی ہے بلکہ تصفیق کرنی ہے. اب اس کی کئی شکلیں ہوں گی، یا تو طاہرے ہاتھ کی ہتھیلی کا اندرونی حصہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے پشت پر اوپری حصے پر ایسے ایسے مارے، سمجھا کہ نہیں، یا کسی نے کہا کہ 2 انگلی کے ذریعے پشت کلائی کے اوپر مارے، اس طرح سے تھپ تھپ کرے، یا یہ ہے کہ جو کلیپنگ ہوتی ہے دائنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر مارے، اس طریقے سے جو کیفیت ہے تو امام متنبہ ہوگا. تو عورتوں کے لیے تصفیق ہے، کیفیت نہیں بتائی گئی ہے کہ تصفیق کی کیا شکل ہوگی، دائنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پہ مارنا ہے کہ 2 انگلی سے مارنا ہے کہ اندر کی جو ہتھیلی پر، اندر کی ہتھیلی دائنی ہتھیلی بائیں ہتھیلی پر، یا بائیں ہتھیلی دائنی ہتھیلی کے دونوں ہتھیلیاں جو آپس میں اندرونی حصے سے ٹکراتی ہے تو ایک آواز جو ہوتی ہے اس کو کلیپنگ کہتے ہیں، تھپڑی بجانا، تالی بجانا. تو اس طرح کی کیفیت ہے جو عورتوں کے لیے نماز کے اندر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضرات مرد حضرات مجلسوں کے اندر یا کسی بات پر خوش ہو کر یا کسی مولوی کی تقریر پر یا کسی بات کے اوپر تقریر کرنے کے لیے ہمت اور جوش دلانے کے لیے اور اپنی خوشی کے اظہار کے لیے جو تالیاں بجاتے ہیں، یہ شیوا اچھا نہیں ہے، یہ عورتوں کا شیوا ہے، ان کے لیے تصفیق ہے، مرد حضرات کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے پر یا صحابہ کرام نے ایک دوسرے کے کسی عمل کے اوپر اپنی خوشی کا اظہار سبحان اللہ اللہ اکبر کے ذریعے کیا ہے، یہ تصفیق کے ذریعے نہیں کیا، تالیوں کے ذریعے نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ. مشرکین کی نماز کیا ہوتی تھی کعبہ کے پاس سوائے سیٹی کے اور تالیوں کے.
نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، ان کی چاہے جو شکل رہی ہو، اور وہ اس سے سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے۔ تو مرد حضرات کو متنبہ کرنا ہے سبحان اللہ کے ذریعے، اور عورتوں کو تالی بجانی۔ اسی طریقہ سے بیہقی وغیرہ میں روایت ہے کہ اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی آیا اس سے اجازت لے رہا ہے داخل ہونے کی، تو حدیث میں ہے کہ فَإِذْنُهُ التسبیح، اس کو چاہیے کہ تسبیح کرے۔ اور اگر کوئی نماز پڑھ رہی ہے تو پھر وہ تالی بجائے تاکہ وہ لوگ سمجھے کہ صاحب یہ نماز پہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اذا استؤذن علی الرجل وهو يصلي فإذنه التسبیح، وہ اس کو جواب دے تسبیح کے ذریعے۔ اور عورت نماز پڑھ رہی ہے، اس سے کیوڑ کھولنے کے لیے کہا جا رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہی ہے تو وہ تسبیح کرے۔ امام البانی نے کہا کہ حدیث بخاری کی شرط پر صحیح۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر نماز میں کوئی صورتحال پیش آ جائے، جیسے امام کو متنبہ کرنا ہے، یا کوئی شخص گزر رہا ہے سبحان اللہ کہہ دیا، یا اگر کوئی شخص اس سے کسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، چابی کہاں ہے، یا دروازہ کھولو، یا یہ چیز کہاں ہے، تو اگر اشارہ کر سکتا ہو جس سے بات سمجھ میں آئے تو سمجھ میں آئے، اور اگر نہیں سمجھتا ہے، کہیں اس نے رکھ چھوڑا ہے کہیں جس کو اشارے سے سامنے والا نہیں سمجھے گا، یا دروازہ بند ہے اور باہر سے پوچھ رہا ہے کہ صاحب موٹر سائیکل کی چابی کہاں ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو اشارہ تو نہیں کر سکتا ہے وہ، تو سبحان اللہ سبحان اللہ ایک مرتبہ کہہ دے، اگر بات سمجھ میں آ جائے کہ صاحب نماز پڑھ رہا ہے جس سے وہ پوچھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک سے زیادہ مرتبہ بھی کہے گا یہاں تک کہ مقصود حاصل ہو۔ اور عورت اس طرح کی صورتحال میں اگر وہ نماز پڑھ رہی ہو تو وہ تالی بجا کر کے سمجھا دے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے بندوں کے اوپر کہ جب اس نے کلام نماز میں حرام کر دیا تو مقصود کے حصول اور نفع کے حصول اور مقصود کے حصول کے لیے اللہ نے تسبیح کو اور عورتوں کے لیے تسبیح کو حلال کیا۔ سہل بن سعد ساعدی کی بھی یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے قباء کے اندر صلح کرانے کے لیے، حضرت بلال کو کہہ دیا تھا کہ وقت ہو جائے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہہ دینا کہ نماز پڑھا دے۔ تو بہرحال یہ گئے ہیں بلال رضی اللہ عنہ پوچھنے کے لیے کہ کیا نماز پڑھائیں گے یا کچھ اور مزید انتظار کریں گے۔ کہا نہیں، چلو اب کب لوٹیں گے، نہیں لوٹیں گے، وقت ہو گیا تو نماز پڑھا دیتے۔ جیسے ہی انہوں نے نیت قائم کی تھی کہ وشاس میں آ گئے۔ اب یہاں لوگوں نے زانو پر تالیاں بجانا شروع کر دیا، معلوم نہیں تھا لوگوں کو کہ کیسے امام کو متنبہ کرنا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے تالیوں پر توجہ جب دی اور زانو پر وہ اپنے ہاتھ بجا رہے تھے، مار رہے تھے، تو جب حضرت ابوبکر نے اس طریقہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو چیرتے ہوئے آگے چلے گئے تھے پہلی صف میں، حضرت ابوبکر نے جب رخ تھوڑا سا پھیرا، گردن کو ٹیڑھا کیا اور دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ آپ ٹھہرے، امامت میں رہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق پیچھے آ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت وہاں سے شروع کر دی۔ اگر قیام ختم ہو گیا ہوتا، وہ رکوع میں ہوتے یا دوسری رکعت میں ہوتے، تب تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نہیں بڑھتے، لیکن چونکہ ابھی نیت ہی باندھی تھی، پہلی رکعت تھی، اس لیے آپ نے نماز پڑھی۔ اور بعد میں پوچھا کہ میں نے جب آپ کو روکا تھا کہ آپ رکے اور امامت میں جاری رہے تو آپ نے کیوں پیچھے ہٹنا پسند کیا؟ کہا یا رسول اللہ ما کان ابن ابی قحافہ، اب ابن ابی قحافہ کو یعنی ابو قحافہ کے بیٹے خود کو حضرت ابوبکر کی رضی اللہ عنہ کا تواضع دیکھیے، یہ کب حق پہنچتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرے، لا الہ الا اللہ۔ اور اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگوں نے زانوؤں پر اپنے ہاتھ بجانا شروع کیا، ایسا نہ کرو۔ اگر امام کو متنبہ کرنا ہو، اذا نابکم شیء فی الصلاۃ، جب کوئی چیز نماز میں درپیش ہو اور امام کو متنبہ کرنا چاہتے ہو، فلیسبح الرجال، مرد حضرات تسبیح کہیں سبحان اللہ، اور عورت اگر مرد متنبہ نہیں ہو رہا ہے، عورت متنبہ کرنا چاہتی ہے تو وہ تالی بجائے۔ منابو، ایک لفظ منابو شیء فی صلاۃ، اگر کسی کو نماز میں کوئی چیز پیش آ جائے تو وہ متنبہ اگر کرے تو فلیقل سبحان اللہ، تسبیح کا بھی لفظ واضح کر دیا گیا، تسبیح تو سبحان اللہ کو کہتی ہے، پھر بھی واضح ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص سبحان اللہ سنے گا نماز کے اندر بآواز بلند تو وہ اس کی طرف التفات کرے گا، توجہ کرے گا کہ کوئی بات ہے جس پر ہم کو متنبہ کیا جا رہا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے انما التصفیق للنساء، تم لوگ جو زانو پر ہتھیلی بجا رہے تھے یا کوئی کلیپنگ کرے نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر، یہ صحیح نہیں ہے۔ مرد حضرات کو متنبہ کرنا ہے کس کے ذریعے؟ سبحان اللہ کے ذریعے۔ تصفیق تو صرف عورت کی صفت ہے کہ وہ باطن کف سے دوسرے کف کے پشت کے اوپر یا باطن کف کو باطن کف سے ٹکرائے۔ اگر ایک مرتبہ جیسا کہ میں نے کہا کہ تسبیح سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو مسلی دوبارہ تسبیح نہ کرے کیونکہ مقصود حاصل ہو گیا، ورنہ جب تک مقصود حاصل نہیں ہوتا ہے ایک سے زیادہ مرتبہ بھی سبحان اللہ کہہ سکتا ہے۔
اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا عورتیں اگر آپس میں نماز پڑھ رہی ہیں مثال کے طور پر جماعت سے، اب وہاں کوئی مرد نہیں ہے، تو کیا وہ سبحان اللہ کہیں گی کہ نہیں کہیں گی؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، وہ تو تصفیق ہی کرے گی، تالی ہی بجائے گی۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ مردوں کے مقابلے میں ہے کہ مرد عورت جہاں دونوں ہوں، تو مرد اگر امام کو متنبہ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ تسبیح کہے اور عورت تصفیق کہے، کیونکہ عورت کی آواز پڑتا ہے، لیکن جہاں عورت ہی عورت ہو، کوئی مرد نہ ہو، تو وہاں تسبیح کہنا چاہیے۔ تو جنہوں نے اسی علت پہ غور کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر مرد حضرات نہ ہوں تو تسبیح کرے وہ۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب متعین کر دیا کہ تصفیق عورتوں کے لیے ہے تو عورت تصفیق ہی کر کے دوسری عورت کو یا امام عورت کو متنبہ کرے گی۔ واللہ عالم، دونوں گنجائش ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تسبیح کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ عورت کے لیے جو تصفیق کہا گیا ہے وہ مرد کے مقابلے میں ہے۔ یہ التصبیح انما التصبیح للرجال والتصفیق للنساء، ولیسبح الرجال ولیصفق النساء۔ عورتیں تصفیق کرے گی، مرد تصفیق کرے گی۔ مرد عورت کا چونکہ ایک ساتھ ذکر ہے اس لیے یہ بات کہی گئی ہے، ولیسبح الرجال ولتصفق النساء۔ تو جہاں مرد عورت کا دونوں کا اجتماع ہو وہاں پر دونوں صنف کا الگ الگ حکم بیان کیا گیا ہے، لیکن اگر وہ منفرد ہے، اکیلی ہے، عورتوں کی جماعت ہے، وہاں مرد نہیں ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ تسبیح کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں نماز کے اندر، اب ان کو اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے رونا آتا ہے، تو کبھی تو آواز کے ساتھ روتے ہیں، کبھی کبھی حلق کے اندر یا سینے کے اندر رونے کی گڑگڑاہٹ کی، جیسے ہانڈی گڑگڑاتی ہے اس طرح کی آواز نکلتی ہے۔ تو اگر یہ غیر ارادی طور پر، غیر اختیاری طور پر اگر آتا ہے یا اللہ کی خشیت کی وجہ سے یہ رونا آتا ہے تو الحمدللہ یہ نماز کے لیے کوئی بھی مضرت رسا نہیں ہے، کسی طرح کا نقصان نہیں ہے، نماز آپ کی صحیح ہوگی، جیسا کہ یہ حدیث ہمارے سامنے ہے۔ وعن مطرف بن عبداللہ بن شقیر عن ابیہ، مطرف بن عبداللہ بن شقیر اپنے والد عبداللہ بن شقیر سے روایت کرتے ہیں، قال، وہ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وفی صدرہ عزیز کعزیز المرجل من البکاء، اخرجہ الخمسہ الا ابن ماجہ وصححہ ابن حبان۔ مطرف کی روایت اپنے والد سے عبداللہ بن شقیر سے ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور آپ کے سینے میں عزیز صوت تھی، ایک آواز جو ہانڈی کے گڑگڑانے کی آتی ہے۔ جب پانی جوش مارتا ہے، ابلتا ہے، تو پانی کے ابلنے کی وجہ سے ہانڈی کے اندر جو جوش پانی مارتا ہے تو اس کی جو آواز آتی ہے گڑگڑاہٹ کی، اس طرح کی آواز آپ کے سینے سے آ رہی تھی رونے کے سبب۔ من البکاء من بیانیہ، وہ آواز جو آپ کے سینے سے سنائی پڑ رہی تھی، ہانڈی کی گڑگڑاہٹ کی طرح کی آواز، وہ رونے کے سبب تھی۔ انشاءاللہ تعالی حدیث کی سند قوی ہے، صحیح ہے، حافظ ابن حجر نے کہا اسناد قوی ہے، اور امام حاکم نے بھی ذکر کیا، سکوت کیا ہے، علامہ ذہبی نے بھی سکوت کیا ہے، ابن حبان، ابن خزیمہ وغیرہ نے صحیح کہا ہے۔ حدیث انشاءاللہ استدلال کے لائق قوی ہے۔ عزیز تو ہم نے سمجھ لیا، صوت ہے، رونے کی وجہ سے جو کیفیت بنتی ہے اس طرح کی آواز ہے۔ اور مرجل قدر ہے، دیگچی ہے جس کے اندر ہم کچھ پکاتے ہیں، گوشت وغیرہ، جو گڑگڑاہٹ ہوتی ہے جب پانی کھولتا ہے تو اس سے جو آواز نکلتی ہے۔ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت سے رونا نماز کو باطل نہیں کرتا، یہ نماز کے اوپر بالکل اثر انداز نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کلام نہیں ہے، یہ بلکہ یہ خشوع اور خضوع ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے اس طریقہ سے دلچسپی سے اور قلب و ذہن کے میلان کے ساتھ اور اللہ سے ڈرتے ہوئے نماز ادا کر رہا ہے۔ اور قرآن کی قرأت کے وقت یا سماع کے وقت بعض سامعین ہی ہوتے ہیں جو امام کی قرأت کے اوپر رو پڑتے ہیں، معنی کو اگر سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی اگر کیفیت ہو تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں، سعید بن منصور نے اس حدیث کو بیان کیا اور امام بخاری نے بھی تعلیقاً ذکر کیا ہے اس کو، سند صحیح ہے کہ حضرت عمر بن خطاب صبح کی نماز میں جب سورہ یوسف پڑھتے تھے اور اس آیت پر جب آئے انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، تو رونے لگے۔ تو اگر اللہ کی خشیت سے رونا ہو تو کوئی حرج نہیں، اور اگر کسی اور وجہ سے، کسی نئے مسئلے کی وجہ سے کوئی نیا معاملہ آ گیا، مثلا نماز کوئی پڑھ رہا ہے، کسی نے کہہ دیا کہ تمہارے فلاں دوست کی موت ہو گئی ہے یا تمہارے فلاں قریب کی موت ہو گئی ہے، اب اس کی وجہ سے وہ آدمی اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکا اور رونا آ گیا یا آواز اس کے رونے کی نکل آئی، تو انشاءاللہ راجح قول یہ ہے کہ صحیح نہیں ہوگا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر رونے میں دو حرف ظاہر ہو گیا، اوہ 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 اوہ، الف اور ہا، اوہ اوہ کر کے اگر رو رہا ہے، الف حمزہ اور ہا دو چشمی ہا،
نماز باطل ہو جائے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ. امام مالک اور ابو حنیفہ کا قول ہے یہ. لیکن اگر آدمی نہ روکے، اپنے آپ پر ضبط کرے کیونکہ سمجھے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں رونا نہیں ہے، الا کہ اللہ کی خشیت سے رونا آ جائے، کسی مشکل اور مصیبت کی خبر سن کر کے اپنے اوپر کنٹرول کرے. لیکن اگر غیر ارادی طور پر مغلوب ہو گیا، غم سے مغلوب ہو گیا اور وہ رو پڑا اور اس کیفیت کو وہ دفع نہیں کر سکتا، تو نماز 100% صحیح ہوگی، باطل نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں اس کے ارادے اور اختیار کو دخل نہیں، یہ اس کے اختیار سے باہر کی چیز ہے. تو اسی طریقے سے چھینک ہے یا رونا ہے، سمجھا کہ نہیں، یا لمبی اور گہری سانس وغیرہ ہے، یہ سب چیزیں نماز کو باطل نہیں کرتی ہے الحمدللہ. اب اسی طریقہ سے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ صاحب آدمی نماز کے اندر کھڑ کھاڑتا ہے، اس طرح کی کیفیت ہے. کبھی یا تو کسی کو متنبہ کرنے کے لیے اگر کوئی آواز دے رہا ہے اس طریقہ سے کھڑ کھاڑ دیا تاکہ اس کو پتہ چل جائے، یا ایسے ہی پڑھتے ہوئے حلق کے اندر اگر بلغم آ گیا تو اس طریقے سے آدمی نہا کرتا ہے، کھڑ کھاڑتا ہے. تو یا اس راستہ ہے، کوئی شخص آ گیا اجازت چاہتا ہے، ہمارے گھر ملنا چاہتا ہے، کوئی شخص آتا ہے دروازے کے پاس اور وہ نوک کر رہا ہے، تو ہم نے نہا کر دیا تاکہ وہ سمجھ جائے کہ ہم مشغول ہیں نماز کے اندر، تو کر سکتا ہے جیسا کہ اس حدیث کے اندر ہے. لیکن اس سے جو زیادہ اچھی سند ہے اس باب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، اس کے اندر یہ ہے کہ تسبیح کرے. دیکھیے ہم حدیث پڑھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال علی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا داخلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 دروازے سے ہوتا تھا. ایک دروازہ دن میں اس کو نوک کرتا تھا، اور ایک دوسرا دروازہ ہوتا تھا جس سے میں رات میں داخل ہوا کرتا تھا. جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ملنے کے لیے اور آپ کو یہ احساس دلاتا کہ میں علی ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو تنحنح لی فکنت اذا اتیت، جب میں آپ کے پاس آتا تھا وہ یصلی درہ لے کے آپ نماز پڑھتے ہوتے تو تنحنح لی، میرے لیے نحنح کرتے، یہی کھڑ کھاڑتے. رواہ النسائی وابن ماجہ. کہتے ہیں کہ اس کی سند میں، یہ جو حدیث ہے ابن ماجہ کی اور نسائی کی، اس کی سند میں ابو بکر بن عیاش، حالانکہ یہ راوی ہے ثقہ، لیکن درازی عمر کی وجہ سے اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا. اس لیے اگر کوئی روایت یہ کرے ابو بکر بن عیاش اور وہ کسی دوسرے ثقہ راوی کی روایت کے خلاف ہو رہا ہے، تو چونکہ ان کا حافظہ بگڑ گیا تھا کہ میرے سینی کی وجہ سے، اس لیے وہ حدیث قابل رد ہوگی. لیکن اگر کوئی حدیث انہوں نے بیان کی ہے اور کسی روایت سے ٹکراتی نہیں ہے تو پھر وہ روایت صحیح ہوگی. یہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ صاحب ان کی وہ حدیث رد کی جائے گی جس میں انہوں نے غلطی کی ہے. جہاں غلطی نہیں ہے تو حدیث الحمدللہ صحیح ہوگی. کہتے ہیں کہ اس کی سند میں بھی اختلاف ہے اور متن میں بھی اختلاف ہے. اچھا، ایک دوسرا شخص اس کے اندر اور ہے، عبداللہ بن نجی، کہا کہ اس کے اندر بھی کلام ہے. یہ نجی جو ہے یہ مجہول الحال راوی، تو اس طریقہ سے سند کے اندر بھی اختلاف. بلکہ اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے جو جریر الضبی سے ہے، اور دوسری حدیث ہے عبد الواحد بن زیاد سے، جو ابن خزیمہ وغیرہ میں ہے، نسائی میں ہے، ابن خزیمہ میں ہے، ابن مسند احمد میں ہے، طحاوی کی مشکل الاثار میں ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ صاحب حضرت علی نے یہ کہا کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا تو اس میں ہے کہ اگر کوئی شخص آئے اور نوک کرے دروازے کو اور آپ نماز میں ہو، فإن كان في صلاة سبح، تو نمازی کو چاہیے کہ سبحان اللہ کہے تنحنح کی جگہ پر. اور ظاہر ہے کہ جریر الضبی اور عبد الواحد بن زیاد یہ ابو بکر بن عیاش کے مقابلے میں زیادہ ثقہ ہے. اس لیے یہ خلاصہ یہ کہ لفظ تنحنح آنے والے کو یہ احساس دلانا کہ نماز ہم اندر پڑھ رہے ہیں تو ابھی صبر کرو، رکو، کھنڈ کھاڑ کر کے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ سبحان اللہ کہنا چاہیے. چنانچہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تمام المنہ میں یہ نہنہا والی جو حدیث ہے اس کو ضعیف قرار دیا. لیکن اگر کوئی شخص نہنہا کر دے نماز کے اندر تو انشاءاللہ تعالیٰ نماز باطل نہیں ہوگی. لیکن افضل یہ ہے کہ مصلی سبحان اللہ کہے. اس شخص کو جو اس سے کوئی اجازت مانگ رہا ہو، داخلہ چاہتا ہو گھر میں، تو اس کو روکنے کے لیے یا اس کی کسی بات کا جواب دینے کے لیے سبحان اللہ کہہ کر کے اس کو متنبہ کرے. تو اس طریقہ سے یہ حدیث ہمارے اس عام حدیث سے بھی میل کھاتی ہے جس کے اندر یہ ہے کہ کسی کو متنبہ کرنا ہو
من نابہ شیء فی الصلاۃ، کسی کی نماز میں کوئی چیز سامنے آ جائے، پیش ہو جائے، اور وہ احساس دلانا چاہتا ہے امام کو یا کسی دوسرے شخص کو متنبہ کرنا چاہتا ہے تو تسبیح کرے، اور عورت تصویق سے کام لے۔ جی، اب اس کے بعد یہ ہے کہ ایک آدھ دو حدیث اور رہ گئی جس کے اندر یہ کہ کیا نماز میں آدمی نمازی پر سلام کر سکتا ہے کہ نہیں، تو الحمدللہ جائز ہے، بہتر ہے کہ نمازی پر سلام کرے، بلکہ اور نمازی سے زیادہ کون حقدار ہے کہ اس پر سلام کرے؟ تو اگر جماعت ہو بھی رہی ہو اور آدمی مسجد میں آئے تو السلام علیکم کر کے داخل ہو، اور جیسا کہ صحابہ کرام ایک دوسرے پر سلام کرتے تھے، اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھی دیا۔ اب جواب دینے کی کیفیت کیا تھی وہ آئے گی، کیفیت کا بیان آئے گا کہ آپ نے اشارہ کیا ہے ہاتھ سے، ہتھیلی سے، انگلی سے، وعلیکم السلام نہیں کہنا ہے ورنہ نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ السلام علیکم کہنے والا خطاب کر رہا ہے تو وہ نماز کے اندر ہے نہیں، لیکن جب آپ کہیں گے وعلیکم السلام تو آپ یہ کم جو ہے خطاب کی ضمیر ہے، تو اس لیے سلام تو کرنا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا ہے۔ تو یہ کہنا کہ نمازی پر تشویش ہے، نماز میں خشوع خضوع کا متاثر ہو سکتا ہے تمہارے سلام کہنے سے، گھبرا سکتا ہے اچانک سے سلام تم نے کیا تو اسے نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ حنفیہ تعویل کرتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ نمازی پر سلام کرنا چاہیے اور مستحب ہے کہ سلام کریں، مستحب ہے، یعنی بئی معنی کہ صاحب نمازی زیادہ لائق ہے کہ ہم جب مسجد میں آئیں تو اس کو سلام کریں۔ تو دیکھیے روایت، علی بن عمر رضی اللہ عنہما قال قلت لبلال کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يرد علیہم حین یسلمون علیہ وهو یصلی قال یقول هكذا وبسط کفہ اخرجہ ابو داؤد والترمذی وصححہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھا، کیف رأیت، کہ سلام جب لوگ آپ پر کرتے تھے در حالانکہ آپ نماز میں ہوتے تھے، اللہ اکبر، اس کا مطلب کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مسجد میں آپ نماز میں امامت کر رہے ہوتے اور لوگ داخل ہوتے تو سلام کر کے داخل ہوتے، تو جب سلام کرتے آپ پر، یا یہ واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے گئے، اکثر جایا کرتے تھے لیکن ایک مرتبہ کا واقعہ کہ قبا میں گئے، شاید اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ میں نے بلال سے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں گیا اور نماز آپ نے شروع کیا تو انصار کو معلوم ہوا وہ آئے ملنے کے لیے، تو آپ نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ سلام کر کے رک رہے تھے، تو آپ نے کیسے ان کے سلام کا جواب دیا؟ کیا نماز سے فراغت تک اس کو جواب کو روکا، یا نماز کے اندر جواب ہی نہیں دیا اور سلام نہیں کرنا چاہیے اور سلام کرنے والا جواب پڑھنے کا مستحق نہیں ہے، یا سلام کرنا چاہیے اور جواب بھی اشارے میں دینا چاہیے؟ تو حضرت بلال نے واضح کیا کہ یقول ہکذا، آپ اس طرح کہتے تھے، یعنی کہتے نہیں تھے، کرتے تھے، قالا کبھی کبھی فعلا کے معنی میں آتا ہے، یقول یعنی یفعل، ہکذا ایسے کرتے تھے، وہ بسط کفہ، اور آپ نے اپنی ہتھیلی کو پھیلایا، یہ شکل ہوئی، یا اشارہ کیا ایسے ہاتھ سے اشارہ کیا، یا آپ نے ہتھیلی کو پھیلایا، بعض روایت میں کہ اشارہ باصبعہ، آپ نے ایک انگلی سے اشارہ کیا، اور غالباً وہ سباہہ انگلی رہی ہوگی کیونکہ گفتگو میں یا اشارے میں یہ سباہہ انگلی جو سبابہ انگلی ہے یہ زیادہ استعمال ہوتی ہے، تو آپ نے اپنی ہتھیلی کو پھیلایا۔ جعفر بن عون نے بھی اپنی ہتھیلی کو پھیلا کر کے بتایا، باطن کف، ہتھیلی کا باطنی حصہ نیچے ہوتا تھا، ظاہری حصہ اوپر ہوتا تھا، ایسے پڑھ رہے ہیں اگر ایسے، ظاہری ہتھیلی یعنی پشت ہتھیلی، ہتھیلی کا اوپری حصہ یہ اوپر ہوتا اور اندرونی ہتھیلی نیچے ہوتی، ایسے پھیلاتے آپ۔ حدیث انشاءاللہ ٹھیک ہے، اس میں اندر ایک راوی ہے ہشام بن سعد، حافظے کے پہلو سے لوگوں نے ان میں کلام کیا ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے کہا کہ صدوق تو ہے، تھوڑا وہم ہوتا ہے ان کو، لیکن البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ محققین اس بات پر تقریباً ان کی رائے ٹھہری ہے کہ یہ آدمی اگر اس کی مخالفت نہ کی جائے یا کوئی حدیث اس کی مخالفت میں نہ آئے جو زیادہ صحیح ہو تو پھر اس کی حدیث حسن ہوگی، اور اگر مخالفت ہے اس شخص کی، ہشام بن سعد کی، تو پھر مخالفت کی صورت میں اس کی روایت قابل حجت نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی روایت مخالفت میں نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ آدمی حسن الحدیث ہے۔ امام احمد بن حنبل نے بھی اس حدیث سے استدلال کیا ہے، اور اسی لیے کہا ہے کہ قوم جب نماز پڑھ رہی ہو تو سلام اس پر کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ نمازی پر سلام کے جواز کے قائل ہیں اور یہ کہا کہ بالکل کراہت نہیں ہے، ان کی دلیل یہی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے والوں پر انکار نہیں کیا بلکہ ان کو آپ نے درست ٹھہرایا۔ یہ جو ابن عمر کا قول ہے یہی مذہب حنابلہ اور شافعیہ۔
اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے بعد شاگردوں نے ابن القاسم نے جواز نقل کیا ہے، جبکہ ابن وہب نے کہا کہ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کو، مالک بن انس کو نمازی پر سلام کرنا پسند نہیں تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مصلی پر سلام کرنا مکروہ ہے، اور یہ حنفیہ کا قول ہے، اور امام احمد سے بھی ایک روایت ہے، یہ کہتے ہیں کہ مصلی کا قلب مشغول ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی غلط بات اس کی زبان پر آ جائے، غلط کلمہ جاری ہو جائے تو، اور یا اس کی خشوع اور خضوع میں کمی ہو جائے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ صاحب اسی حدیث سے استدلال کرتے کہ مصلی اشارے سے سلام کرے گا اگر اشارہ سمجھ پاتا ہے تو، اور اشارہ نماز کو باطل نہیں کرتی، جو چیز باطل کرتی ہے وہ کلام، تو نماز میں اگر اشارے سے جواب دے رہا ہے یا ایک انگلی سے اشارہ کر رہا ہے تو درست ہے۔ لہذا نماز میں سلام کرنے کی کراہت کا جو قول حنفیہ کا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ دلیل پکڑتے کہ عبداللہ استدلال کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم لوگ سلام کیا کرتے تھے نماز میں، اور ہم پہلے جواب بھی دیتے تھے، لیکن جب ہم نجاشی کے پاس سے لوٹ کے آئے اور سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا، تو ہمیں غم لاحق ہوا کہ کوئی بات تو نہیں ہے، ناراضگی تو نہیں ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ آپ تو پہلے سلام کا جواب دیا کرتے تھے، تو آپ نے کہا ان فی الصلاۃ شغل، اب نماز میں مشغولیت ہو گئی ہے، یعنی قرات ذکر تسبیح وغیرہ پڑھتا ہے، اس لیے جواب اب نہیں دینا ہے۔ ظاہر ہے کہ زبان سے جواب نہیں دیا تھا آپ نے، تو سلام کا جواب وعلیکم السلام زبان سے دینا منع ہے، لیکن اشارے پر تو ممانعت نہیں ہے اس حدیث سے، جس کو انہوں نے حنفیہ نے استدلال میں پیش کیا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد سلام کا جواب دے، اگر وہ قریب میں ہے تو نماز کے بعد وعلیکم السلام کہہ دے، اور اگر بندہ چلا گیا ہے تو پھر جب ملاقات ہو تو یہ خود ہی نمازی جس پر مسلم نے سلام کیا تھا وہ خود اس کو سلام کرے۔ لیکن پہلا قول راجح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ سلام کیا کرتے تھے، آپ پر سلام پیش کرتے تھے اور آپ اشارے سے جواب دیا کرتے تھے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ روایت ہے ابو داؤد کے اندر کہ صاحب ایک اشارے سے آپ نے جواب دیا، ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ میں حدیث ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں صہیب سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، نماز آپ پڑھ رہے تھے، میں نے سلام کیا، فرد علیہ اشارتاً، آپ نے اشارے سے جواب دیا۔ ایک راوی ہے لیث بن سعد اس کی سند میں، وہ کہتے کہ لا عالم الا انہ قال، صہیب نے یہ کہا تھا کہ اشارتاً باصبعہ، ایک انگلی سے آپ نے اشارہ کیا، اور ظاہر ہے کہ وہ انگلی سب باہر رہی ہوگی جس کو سب بابا کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یا تو پوری ہتھیلی اٹھائے، اندرونی ہتھیلی نیچے، پشت ہتھیلی اوپر رہے، یا ایک انگلی سے اشارہ کرے۔ اور بعض ایک روایت میں ہے کہ آپ نے سر ہلایا، سر میں ابن مسعود کی روایت ہے فاؤما براسہ، روایت بیہقی کی ہے، لیکن اس میں ایک راوی ہے محمد بن سلط، یہ صدوق ہے، وہم اس کو ہوتا تھا، اکثر حدیث میں وہم کے یہ شکار ہوتے تھے، تو اس لیے اہل علم نے کہا ہے کہ صاحب یہ حدیث ضعیف ہے، سر ہلانے والی، سلام کیا تو جواب میں سر ہلا دیا۔ زبان میں اندر بھی زبان سے وعلیکم السلام جی میں بھی نہیں کہنا ہے، بس یا تو ہتھیلی کا اشارہ ہو یا ایک انگلی کا اشارہ ہو۔ یہ جو سر ہلانے والی یہ بات ہے کہ صرف سر ہلا دو، یہ علامت ہے کہ آپ نے جواب دے دیا، جس میں محمد بن سلط راوی ہے، یہ ضعیف حدیث ہے۔ تو علامہ شوکانی نے بھی کہا کہ تمام روایتوں میں جمع تطبیق کی صورت یہ ہے کہ سلام کرنے والے کو زبان سے وعلیکم السلام نہیں کہنا ہے، جیسا کہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نجاشی کے پاس سے آئے تو آپ نے جواب نہیں دیا، اور یہ کہا کہ ان فی الصلاۃ لشغلا، اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری ہتھیلی اٹھا کر کے جواب دیتے تھے اور کبھی ایک انگلی سے اشارہ کیا کرتے تھے۔ اس باب میں حدیث ہے، ایک حدیث اور ہے انشاءاللہ، ایک یا دو حدیث ہے، جس میں یہ ہے کہ صاحب نماز کے اندر اگر کوئی شخص بچے کو اٹھا لے تو کیا نماز اس کی صحیح ہوگی؟ رکوع میں جائے تو بچے کو اتار دے، سجدے میں جائے تو بچے کو اتار دے، چھوٹا بچہ ہے رو رہا ہے، یا ماں نماز پڑھ رہی ہے بچہ پریشان کر رہا ہے، اسے بیٹھا دیا بغل میں یا سامنے سجدے کی جگہ پر، وہ بچہ چیخنے لگا، رونے لگا، اور چپ نہیں ہو رہا ہے، اشارہ بھی اگر کر لیے تو نہیں چپ ہو رہا ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ اس خاتون نے اس کو اٹھا لیا، گود میں لے لیا یا کندھے پر بیٹھا لیا اس کو، تو کیا اس طرح کی شکل اور کیفیت جائز ہے اور درست ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ جائز ہے، بلا کراہت جائز ہے۔ چنانچہ حدیث دیکھیے، وعن ابی قتادہ، متفق علیہ روایت ہے، وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي وهو حامل امامة بنت زینب فاذا سجد وضعها واذا قام حملها، متفق علیہ۔ ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد،
بڑا زبردست فائدہ ہے اس کلمے میں۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، کان رسول اللہ یصلی، نماز پڑھتے تھے، وہ حامل امامۃ بنت زینب، اور آپ نے اٹھا رکھا تھا، اور بعض روایت میں ہے کہ علی عاتقہ، اپنے کندھے پر آپ نے اٹھا رکھا تھا، شولڈر اور نک کے درمیان، گردن اور شولڈر کے درمیان یہ جو حصہ ہے یہ ہے کندھا، اس پر آپ نے اٹھا رکھا تھا۔ امامہ بنت زینب کو، یعنی اپنی نواسی کو، امامہ کو، ماں کی طرف ان کی نسبت ہوئی کیونکہ زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، اس سے شرافت نسل کیا پتہ چلتا ہے، ماں کے نسب کی شرافت اور افضلیت کی وجہ سے ذکر کیا گیا۔ اور کہیں پر بعض روایت میں آیا ہے کہ امامہ بنت زینب ابی العاص، یعنی ابو العاص کی بیٹی، وہ بیٹی جو امامہ بنت زینب ہے اور ابو العاص بن ربی کی بیٹی ہے، یعنی ان کے والد کا ذکر ہے۔ اور امام بخاری نے باب الادب میں ذکر کیا تو امامہ بنت ابی العاص بن ربی ذکر کیا ہے۔ تو چلیے، بہرحال اکثر روایت میں امامہ بنت زینب ہے، ماں کی طرف نسبت کیا ہے لشرف نسبہا، ماں کے شرف نسب کی وجہ سے، کہ ان کا نسب بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بہت اعلیٰ ہے، تو نبی کی نواسی ہے۔ اور زینب جیسا کہ ہم جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی ہے، اور یہ نبوت سے پہلے اپنے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع، جن کا نام تھا لقیط بن الربیع، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بہن حالہ بنت خویلد کے بیٹے تھے، خدیجہ بنت خویلد نبی صاحب کی بیوی اور حالہ بنت خویلد، تو ان کے بیٹے تھے، تو خالہ زاد بہن بھائی سے حضرت زینب کی شادی ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد رہی ساتھ میں بعثت سے کچھ دنوں پہلے 13 سال مکے میں ساتھ رہی، یہاں تک کہ بدر کی جنگ میں ابو العاص بن ربیع جب مشرکین کی طرف سے جنگ کرنے آئے تو پکڑے گئے، حضرت زینب نے اپنا ہاڑ بھیجا جس کو صحابہ کرام نے واپس کر دیا، دیکھا آپ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے آپ، یاد آ گئی آپ کو حضرت خدیجہ کی جو بیٹی کو ہاڑ انہوں نے دیا تھا شادی میں، وہ فدیے کے طور پر انہوں نے بھیجا تھا۔ بہرحال صحابہ کرام نے اس کو پلٹا دیا، لیکن آپ نے ایک شرط لگائی ابو العاص کے اوپر، داماد کے اوپر، کہ وہ جا کے آپ کی بیٹی کو بھیج دے گا۔ یہاں سے آپ نے 1-2 آدمی کو بھیجا اور پھر وہ آ گئی، انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو انہوں نے پورا کیا، اور وہ آ گئی، اور وہ مشرک ہی تھے وہی رہے وہاں۔ کہتے ہیں کہ سن 7 ہجری کے اندر محرم میں ابو العاص بن ربیع مسلمان ہو کر کے ہجرت کر کے مدینہ آئے مکہ سے، اور جب تک حضرت زینب رضی اللہ عنہ انتظار کرتی رہی ان کے اسلام کا۔ چنانچہ جب وہ مسلمان ہو کر کے آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کو ابو العاص کی طرف پلٹا دیا، پہلے ہی نکاح کی وجہ سے۔ اگر بیوی چاہتی، زینب چاہتی تو عدت گزارنے کے بعد شادی کر لیتی، لیکن انہوں نے شادی نہیں کیا، انتظار کیا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی نکاح کی بنیاد پر حضرت زینب کو ان کی طرف پلٹایا۔ کچھ 1 سال رہے ہوں گے، 7 محرم میں آئے ہیں، اور 8 تاریخ میں سن 8 ہجری میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے۔ بہرحال امامہ بنت زینب کو آپ اٹھائے ہوئے تھے، حامل، آپ اٹھائے ہوئے تھے، فیضا سجدہ کرتے، اب بعض روایت میں فیضا رکع، جب آپ رکوع کرتے تو اس کو اتار دیتے، اور جب پھر رکوع سے اٹھتے، سجدے سے اٹھتے تو پھر ان کو اٹھا کر کے کندھے پر لد لیتے۔ وَإِذَا قَامَ، جب آپ کھڑے تھے، حَمَلَهَا، آپ اس کو اٹھاتے، یہ نہیں کہ وہ لٹک جاتی۔ کچھ لوگوں نے تعویل کیا جس کے قائل نہیں ہے کہ یہ کثیر عمل ہے، نماز باطل ہو جائے گا، وہ یہ کہتے ہیں کہ خود لٹک جاتی تھی اور خود چڑھ جاتی تھی، خود اتر جاتی تھی، نہیں، حَمَلَهَا اٹھاتے، وَضَعَهَا اتارتے، یہ عمل آپ خود کرتے۔ لا الہ الا اللہ۔ کانا یصلی، ہم جانتے ہیں عام طریقے سے کانا فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو تکرار کا فائدہ دیتا ہے، لیکن مطلق نہیں، ایک مرتبہ صرف ایسا واقعہ ہوا ہے عصر کی نماز میں یا ظہر کی نماز، ظہر یا عصر کی نماز رہی ہوگی۔ حضرت بلال گئے نماز کے لیے آپ کو بلانے کے لیے، تو آپ نکلے، یا صحابہ کرام مصلی پر مسجد میں آپ کا انتظار کر رہے تھے، اور آپ جب نکلے گھر سے تو امامہ بنت ابی العاص جو آپ کی بیٹی ہیں ان کو گردن پر اٹھائے ہوئے تھے، اور اسی حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی۔ ایک مرتبہ یہ واقعہ ہوا۔ تو ہر جگہ کانا فعل مضارع پر جب داخل ہوتا ہے تو تکرار کا فائدہ نہیں دیتا۔ حامل امامتا یا حامل امامتا، اضافت کے ساتھ دونوں ترکیب کر سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ چھوٹی تھی آپ کی گردن پر لٹکی ہوئی تھی، جب آپ سجدہ کر کے دوسری رکعت کے لیے اٹھتے تو اٹھا لیتے، پھر رکوع میں جاتے اتار دیتے۔ معلوم ہوا کہ اس طرح کا جو عمل ہے، جو اس فعل کے مشابہ عمل ہو یا اس طرح کا عمل ہو، کسی کا بچہ ہے رو رہا تھا، چلو لے آئے،
یا اٹھا کر لیا تو نماز اس سے باطل نہیں ہوتی، چاہے فرض ہو کے نفل، خاص کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہیں۔ جب امام ایسا کر سکتا ہے تو منفرد تو کر ہی سکتا ہے، مقتدی تو کر ہی سکتا ہے۔ فرض نماز میں اگر کر رہے ہیں آپ امامت فرما رہے ہیں تو نفل میں تو بدرجہ اولا جائز ہے یہ عمل جی۔ تو اس لیے معلوم ہوا کہ اس طرح کا عمل نماز میں جائز ہے، بالکل مکروہ نہیں ہے چی جائے کہ نماز کے بطلان کا سبب بنے۔ اور جن لوگوں نے کہا ہے کہ درست نہیں ہے، انہوں نے کئی طرح کی تعویل کی ہے کہ یہ بہت زیادہ کام ہے، شغل کثیر ہے۔ کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، کسی نے کہا کہ امامہ خود لٹک جاتی تھی، خود اتر جایا کرتی تھی، کسی نے کہا نعوذ باللہ کہ یہ نفل نماز ہے، جبکہ دیکھ رہے کہ وہ یوم الناس آپ لوگوں کی امامت کر رہے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کا رد خود حدیث کے اندر موجود ہے۔ کسی نے کہا کہ ضرورت ہے نا، آپ نے ایسا کیا تھا کہ امامہ کو سنبھالنے والا گھر میں کوئی نہیں تھا جی۔ اور کسی نے یہ کہا کہ یہ عمل کثیر سے یا نماز میں عمل کرنے سے جو نسخ کی جو دلیل ہے وہ اس عمل کے لیے بھی منسوخیت کی دلیل ہے کہ یہ عمل منسوخ ہے۔ تو کئی طرح کے اقوال لوگوں نے ذکر کیے، حالانکہ وہ سب بلا دلیل۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ نے خود امامہ کو اٹھایا اور رکھا ہے، سمجھا کہ اب عمل قلیل اگر ہے، قلیل اور کثیر کا کیا ضابطہ ہو سکتا کہ آدمی ایسی حرکت کرے جو خلاف نماز ہو، نماز کی حرکتوں کے خلاف ہو، اور کچھ اتنا زیادہ کرے کہ دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، وہی کثیر ہے۔ لیکن اگر ہلکی پھلکی حرکت ہے اور ایک دم کنٹینیوسلی نہیں ہے، اتار دیا، رکوع کر لیا، سمع اللہ لمن حمدہ بنا کے پھر سجدہ میں گئے، ایک مرتبہ اتارا، ایک مرتبہ چڑھایا، ایک رکعت میں یہ عمل ہوتا تھا، تو اس طرح کا اگر عمل ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم جو حدیث آگے پڑھنے والے ہیں کہ سانپ بچھو اگر آ جائے اور آپ کے پاس جوتا ہے قریب ہے یا کوئی ڈنڈا ہے اور نکل کر کے 2 ڈنڈا سانپ کو مارا یا بچھو کو مارا اور پھر پیچھے لٹک کر کے پیچھے لوٹ کر کے آیا اپنے صف میں، آپ کھڑے ہو گئے تو نماز جاری ہے۔ لیکن ہاں اگر بہت دوڑنا پڑے گا اور بہت مارنا پڑے گا اور وہ بھی پھنکار کر کے کھڑا ہو گیا ہے اور اس کے بعد اٹینشن بالکل ہی نماز سے ختم ہو گیا تو پھر نماز پلٹانی پڑے گی، وہ عمل کثیر ہے۔ بہرحال نماز کے اندر جو حرکت ہے اگر نماز کی اصلاح و درستگی کے لیے ہو یا اگر وہ حرکت نہیں کرتے تو نماز باطل ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے دیکھ لیا کہ صاحب یہاں کچھ گندگی لگی ہوئی، پہلے محسوس نہیں ہوا لیکن نماز میں محسوس ہوا، تو اب یہ ہے کہ کپڑا کو اگر آپ نماز میں کھول سکتے ہیں آپ کھول کے ہٹائیے، ضروری ہے، ورنہ آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا ہٹا دیا جس جوتے کے اندر نجاست تھی، ہم پڑھ کے آئے ہوئے۔ یا اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی ہے جو بائیں آ کے کھڑا ہو گیا ہے مقتدی بن کے، ایک شخص کے بائیں کھڑا ہو گیا تو اس کو پیچھے سے گھما کر کے، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کی لو پکڑ کے یا بال کی چوٹی پکڑ کے داہنے کھڑا کر دیا تھا، تو یہ ضروری ہے نماز کی اصلاح کے لیے جی۔ یا اسی طریقے سے اگر آپ غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی آیا اس نے آپ کو پکڑ کر کے ایک دم الٹے ڈائریکشن میں آپ کو گھما دیا کہ قبلہ بھائی ادھر ہے کہ ادھر پڑھ رہے ہو، یا کہہ دیا کہ داہنی ڈائریکشن میں ہو جاؤ، داہنی طرف مڑ جاؤ یا بائیں مڑ جاؤ، تو آپ نماز میں یہ حرکت کر رہے ہیں تو آپ کی نماز صحیح ہوگی۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ صاحب آدمی وہ حرکت کرے جو ضروری تو نہیں ہے لیکن افضل ہے، جیسے اب نماز کبھی اکثر ہوتا ہے صفوں کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر لمبی مسجد ہے، صفیں ہے، تو اقامت ہو گئی اور امام نے تکبیر تحریمہ کر دیا، مقتدی حضرات نے بھی ہاتھ باندھ لیا، اس کے بعد دیکھا کہ ایک شخص اگلی صف سے اپنے آگے کی صف میں چلا گیا اور اگلی صف پہ گیپ ہو گیا تو ہم آگے بڑھ گئے، پیچھے والا کوئی میری جگہ پہ آ گیا یہاں تک کہ صف مکمل ہو گیا، یہ سب نماز میں ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی عمل آپ کے لیے درست اور جائز ہے۔ لیکن ہاں متواتر عمل کر رہے ہیں، لگاتار عمل کر رہے ہیں، بلا ضرورت کے کر رہے ہیں تو نماز مکروہ ہے، اور اگر ضرورتاً بھی کر رہے ہیں لیکن بہت کثیر عمل ہے تو نماز آپ کی غلط ہو جائے گی۔ ہاں قلیل عمل ہے، بعض لوگوں کو دیکھا مسلسل داڑھی سے کھیل رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں، سمجھا کہ نہیں، تو کم از کم درجے میں مکروہ ہے۔ لیکن اگر حسب حاجت اور ضرورت تھوڑا سا عمل کیا، ضرورت پڑی تو کیا، کھجاہٹ بدن پہ ہو رہی ہے کر لیا، یا مان لیجیے کہ کپڑا لنگی ڈھیلی ہو گئی ہے، ازار ڈھیلا ہو گیا ہے، یا اسی طریقے سے شباغ یا یہ اس کو جو کہتے ہیں غترہ وغیرہ جو سر پہ ڈالتے ہیں، اگر وہ کھسک کے آ گیا ہے تو ایک آدھ مرتبہ اصلاح کرنے میں ضروری نہیں ہے، لیکن کہ مستقل کپڑا کو ہی درست کر رہے ہیں، مستقل غترے کو اور شباغ کو ہی درست کر رہے ہیں، تو اس طرح کی حرکت الاقل درجے میں جو ہے وہ مکروہ ہے۔ چلیے صاحب، تو معلوم ہوا کہ نماز میں بچے کو اٹھایا جا سکتا ہے، اور پیٹ میں گندگی ہے تو اس سے کیا فرق پڑ گیا، بظاہر دیکھ لیا کہ کپڑا صاف ہے جی، اور کچھ ڈائپر وغیرہ پہنا کے آئے ہیں، وہ گیلا بھی نہیں ہے، سکھا ہوا ہے، الحمدللہ ٹھیک ہے۔ چلیے صاحب، تو یہ شریعت کی آسانی ہے، اور اگر اس طرح کے بچے مسجد میں ماں کے ساتھ جاتے ہوں کہ ان کو گھر پہ چھوڑا نہیں جا سکتا، تو بچے ہمارے گھر میں داخل مسجد میں لے جائے جا سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پر آپ کی آخری حدیث ہے کہ صاحب
سانپ اور بچھو کو اگر نماز میں کوئی مار دیتا ہے اور بہت زیادہ دیر تک اس میں وہ مشغول نہیں رہتا ہے، ایک دو ضرب میں اگر وہ مر جاتا ہے تو انشاءاللہ نماز آپ کی صحیح رہے گی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتلوا الاسودین فی الصلاۃ الحیۃ والاقرب، اخرجہ الاربعہ وصححہ ابن حبان۔ حدیث صحیح ہے، ثقات کہتے ہیں کہ اقتلوا الاسودین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلوا الاسودین، اسود کا تثنیہ ہے، اسودین مراد ہے سانپ اور بچھو، چاہے جس رنگ کے ہو، لیکن اسودین جب بولا جائے گا تو سانپ اور بچھو ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ کے ہو۔ عام طریقہ سے سانپ کالے رنگ کا ہوتا ہے، اور سانپ جو ہوتا ہے وہ کاٹتا ہے، وہ منہ میں اس کو لیتا ہے اور دانت گڑاتا ہے اور زہر کو وہ جس میں پیوست کرتا ہے، جبکہ یہ بچھو جو ہوتا ہے وہ ڈنک مارتا ہے، اس کے پاس سوئی ہوتی ہے، وہ اس کو چبھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں موذی سے بچائے، اور یہ ایسے موذی ہے کہ حرم ہو کہ ہل ہو کہ حرم ہو، جہاں پاؤ اس کو قتل کرتے۔ تو نماز کی حالت میں سانپ اور بچھو کو قتل کرنا جائز ہے، اور اگر اس کے لیے 2-4 قدم چلنا پڑے، ایک آدھ 2 ڈنڈا لگانا پڑے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز آپ کی درست ہوگی۔ اسی طریقہ سے اگر کوئی ہے جو نابینا شخص ہے، جا رہا ہے گڑھے میں گرنے والا، کوئی جلدی سے جائے 2-4-10 قدم دوڑتے ہوئے اور اس کو پکڑ کر کے کھینچ لیا اور دوسرے راستے پر لگا دے اس کو، انشاءاللہ اس سے بھی نماز باطل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر زیادہ کام ہے، کسی ڈوبنے والے کو بچانا ہے، آگ لگی ہوئی ہے اس کو بجھانا ہے، یا دور دیکھ رہے کہ سانپ ہے جو تیزی سے جا رہا ہے اور کوئی شخص سویا ہوا ہے اور اس کے زد میں آ جائے گا، سانپ اس کو کاٹ لے گا، تو اگر اتنی دوڑ لگانی ہے یا اس کو مارنا ہے، یہ کام ہے، تو بہتر ہے کہ نماز سے آپ فارغ ہو رہے ہیں، یعنی نماز کو توڑ دیں، جا کر کے سانپ کو ماریں، آدمی کو جگائیں اور اس خطرے کو ٹالیں، اور اس کے بعد آ کر کے اثر نو نماز کو لوٹائیں۔ اگر عمل کثیر ہے تو پھر نماز کو پلٹانا ہوگا، اور اگر عمل یسیر ہے تو انشاءاللہ نماز باطل نہیں ہوگی، واللہ تعالی عالم۔ اور اسی پر ہم اپنے درس کو روکتے ہیں، اور الحمدللہ باب و شروط صلاۃ سے ہم نکل گئے، اور اگلا درس جو ہوگا ہمارا وہ سترۃ المصلی کا ہوگا، نمازی سترہ رکھ کے نماز پڑھے۔ ھذا وباللہ التوفیق۔